اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن توئی سلطان عالم یا محمد زی روئے لطف سوئے من نظر کن مشرف گرچ شد جامی زی لطفش خدایا این کرم بارے دیگر کن خدایا این کرم بارے دیگر کن۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عشق کے رنگ میں آج ایک اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عشق میں ایک نرالا رنگ رکھتے تھے، جو عشق میں اپنی طبیعت میں شدت کی کیفیت رکھتے تھے، جو عشق رسول میں ایسے مستغرق تھے کہ آپ کے کلام میں حضور سے فراق کی جو کیفیت ہے وہ ہمہ وقت ہمیں سنائی دیتی ہے۔ حضور کے ہجر میں ہمہ وقت گریہ و زاری، ایسا جیسے قلب پارا پارا ہوتا ہو، ایسی کیفیت جیسے دل کھینچا جا رہا ہو اسی سمت، مگر نہ جانے کیا بات کہ عمر بھر آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر کی اسی کیفیت میں مبتلا رہے، اور آپ کے تقریباً کلام میں یہ ہمیں سنائی دیتا ہے۔ آج عشق کے رنگ میں مولانا عبدالرحمن جامی کا قلم آپ کو سنائی دے گا۔ آپ کے قلم کا اثر اور کیفیات آج تک جاری و ساری ہیں، محافل سماع میں، محافل نعت میں، اور جہاں ان کی نعت پڑھی جاتی ہو بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فارسی سے ناآشنا ہوتے ہیں، مگر آپ کے قلم اور آپ کے کلام کا اثر، رنگ اور کیفیت ایسی ہے کہ ہمیں وہ لوگ بھی جو فارسی نہیں جانتے آپ کے کلام سننے کے بعد اس کیفیت میں محو اور مستغرق دکھائی دیتے ہیں۔ یہ آپ کے کلام کا ایک جاویداں اثر ہے جو آج تک جاری و ساری ہے۔ یہ مقام جناب رسالت مآب کی بارگاہ سے آپ کو عطا ہوا۔ مولانا جامی کا مکمل نام نور الدین عبدالرحمن الجامی ہے، اور آپ کی ولادت 18 اگست سن 1414 عیسوی کو خراسان میں واقع شہر جام میں ہوئی۔ جام اب موجودہ افغانستان کے صوبہ غور کا حصہ بھی ہے۔ مولانا جامی خراسان کی ولایت جام کے ایک قصبہ خرجرو میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں باپ کے ساتھ ہرات اور سمرقند گئے جو اس زمانے میں اسلامی علوم اور فارسی ادب کا مرکز تھے۔ تعلیم کے بعد سلوک و عرفان کی طرف رجوع کیا، اور سعد الدین محمد کاشغری اور خواجہ علی سمرقندی کے حلقہ طریقت میں ان کا شمار خلفاء میں ہونے لگا۔ سن 1472 عیسوی میں آپ نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، مختلف شہروں کی سیاحت کر کے ہرات واپس آئے، اور وہیں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ آج آپ کا مزار ہرات میں ہی واقع اور مرجع خلائق ہے۔ ناظرین، آج مولانا عبدالرحمن جامی کا ذکر ہوگا، اور حضور سے ہجر کی جو کیفیت ہے اس کو ایک مرتبہ پھر آئے ہم اپنے دلوں میں تازہ کرتے ہیں۔ اور آج آپ کا میزبان سید سلمان گل آپ کو عقیدتیں پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب کی جانب سے بھی آپ کو عقیدتیں پیش کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آج بھی میرے ساتھ ایز یوزول شریک سفر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، اللہ احسان۔ پروگرام عشق کے رنگ میں آج مولانا عبدالرحمن جامی کے کلام کے لیے جس ثناخواں کا انتخاب ہوا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ثناخواں ہیں۔ بہت سے لوگ اب دنیا بھر میں ان سے محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں اب تک بالاتفاق نہ سنا ہو، جب انہیں سن لیتے ہیں تو ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ان کی ایک خاص بات ہے۔ قاری محمد محسن آج شریک سفر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں چاہتا ہوں بس ابتدا ہو مولانا جامی کے کلام سے، اور اسی کیفیت کو ایک مرتبہ پھر بیدار کیجئے۔ چوما در ارض و سما، چوما در ارض و سما، تابا توئی تابا توئی، چوما در ارض و
سما تابا توئی تابا توئی رشک ملک نور خدا رشک ملک نور خدا انسان توئی انسان توئی رشک ملک نور خدا انسان توئی انسان توئی چوما حدر ارض و سما یا مصطفیٰ یا مجتبی یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا ارحم لنا دست ہما بیچارہ را دست ہما بیچارہ را داما توئی داما توئی دست ہما بیچارہ را داما توئی داما توئی چوما حدر ارض و سما آیات قرآن اب رویت آیات قرآن اب رویت تفسیر قرآن گے سویت آیات قرآن اب رویت تفسیر قرآن گے سویت روئے تو قرآن ماں اے روئے تو قرآن ماں ایمان توئی ایمان توئی اے روئے تو قرآن ماں ایمان توئی ایمان توئی چوما حدر ارض و سما جامی رود از چشم ماں جامی رود از چشم ماں جلوانو ماں بغیر خدا جامی رود از چشم ماں جلوانو ماں بغیر خدا جانو دلم ہر دو فدا جانو دلم ہر دو فدا جانا توئی جانا توئی جانو دلم ہر دو فدا جانا توئی جانا توئی چوما حدر ارض و سما من عاصیم من عاجزم من عاصیم من عاجزم من بے قسم حال مرا من عاصیم من عاجزم من بے قسم حال مرا یا شفع روز جزا یا شفع روز جزا پرسا توئی پرسا توئی یا شفع روز جزا
توئی چوما در ارض و سما تابا توئی رشک ملک نور خدا انسان توئی چوما در ارض و سما. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. من عاصیم من عاجزم من بے قسم حال مرا یا شافع روز جزا پرساں توئی. آقا بحر غم سیاہ ہے اور دور کنارہ ہے، میں غوطہ زنی میں ہوں تن کے کن یارہ ہے. دم ٹوٹ پڑا میرا کوئی نہ سہارا ہے، اب لب پہ فقط باقی بس ایک نام تمہارا ہے. زرحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ. قبلہ پروفیسر صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیفیت جو اس وقت اس نعت کے سننے کے بعد اور آپ کی اس پرتاثیر ادائی کے بعد اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ نہیں منت کا شتاب شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری. اللہ اس وقت تو ہماری خاموشی ہی زبان بن سکتی ہے اس کیفیت کے بعد. یہاں میں عرض کروں کہ حضرت جامی ایک مکتب کا نام ہے، ایک فرد کا نام نہیں ہے. سبحان اللہ. ایک ادارہ ہے جس کی تتبع اور تقلید میں متعدد شعراء نے طبع آزمائی کی ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے زبان جو ہے وہ کسی شاعر کا تعارف بنتی ہے. زبان شاعر کا تعارف بنتی ہے کہ جی فلاں زبان کا یہ فلاں شاعر ہے. لیکن حضرت جامی کا کمال یہ ہے کہ اس شاعر سے فارسی زبان متعارف ہوئی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو فارسی سے نابلد ناواقف ہیں، انہوں نے یا تو سیکھا ہے ان کے کلام کو سمجھنے کے لیے فارسی کو، یا ان کے کلام کی برکت سے خود بخود ان کو ابلاغ ہوتا گیا فارسی کے ان تحریکات کا اور ان تراکیب کا کہ جو یہ استعمال کرتے ہیں. ایک تو یہ تخصص ہے حضرت جامی کا. دوسری بات یہ جو نعت اس وقت ہم نے سنی ہے، یہ نعت تو شعراء آفاق ہے. اس میں تین بہت اہم باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ نعت کا ایک انداز جو جسے مجرد نعت میں اکثر کہتا ہوں وہ ہے، لیکن ساتھ ہی اس میں ایک استغاثہ بھی ہے. دیکھیے مطلع میں چوں مہدر ارض و سما سبحان اللہ تاباں توئی یہ تمثیل ہے، مثال ہے. ٹھیک ہے. یعنی چوں جیسے کہ ماہ چاند، لیکن وہ چاند جو ایک وقت معین اور مقرر میں نظر آتا اور روشنی دیتا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ ارض و سما کو روشن کرنے والے آپ ہیں. بے شک آپ ایسے چاند ہیں کہ چاندنی آپ سے اکتساب فیض کرتا ہے، آپ سے روشنی پاتا ہے، روشنی لیتا ہے. سبحان اللہ. پھر دوسرے مصرعے میں کیا کمال بتایا کہ دیکھیے رشک ملک، فرشتے رشک کریں، ظاہر ہے فرشتوں کا مقام وہ تھوڑی ہے، فرشتے تو حاضری پر مامور ہیں نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رشک قمر اور پھر ساتھ ہی ساتھ نور خدا، ملک نور خدا. اب یہ نور خدا میں پوری کیفیت آ گئی کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آپ ہی کا نور تخلیق فرمایا. ٹھیک ہے. تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو کیفیت آ رہی ہے یہاں، اس کیفیت کا پورا جسے کہیے ایک ابلاغ اور ادراک ان اشعار. اور پھر آخر میں قافیے کا استعمال دیکھیے، انسان تو ہی ہو، انسان تو ہی، نور خدا بھی، رشک ملک بھی، اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے انسان تو ہی.
اب یہ جو ایک اعلان ہے وہ اس بات کو ثبوت ہے کہ اس پورے کرۂ ارض میں، پوری کائنات میں اگر خلیفہ کسی کو بنا کر بھیجا گیا تو اشرف المخلوقات کے حوالے سے بھیجا گیا انسان کو، اور انسان کی تکمیل کی صورت جسے دیکھنا ہے وہ آپ کی ذات اقدس۔ اور پروفیسر صاحب قافیہ دہرائی جو ہوئی ہے جی، اس میں ایک تو وہ عقیدت، ایک یقین کامل، بالکل، اور دوسرا سرکار رسالت مآب کی بارگاہ میں تعظیماً۔ بالکل، آپ دیکھیں کتنا اس پہ یقین کامل وہ رکھتے ہیں اور لوگوں کو اس پہ یقین کامل دلوانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں، اور یہی اللہ رب العزت خود کہہ رہا ہے نا، کچھ لوگوں نے جب کہا کہ فرشتے کیوں نہیں مامور ہوئے رسالت پر، تو کہا نا اللہ رب العزت نے کہ تمہارے جیسے، تو یہاں اس کا بھی حوالہ اور اشارہ ہے قرآن پاک کا، وہ اشارہ بھی اس میں موجود ہے۔ اسی طرح آگے جا کے قوافی کے اعتبار سے اب جہاں پرساں توئی کہا ہے، داما توئی کہا ہے، یہ دیکھیے نا، جو روئے، جو مصیبت، جو مشکل، جو تکلیف، جو اشکال کی صورت میں آئے، اس کا مداوا، اس کی عطا، اس کا حل، اس کی دوا آپ ہی ہیں۔ واہ، امید بھی آپ ہیں، امید بھی آپ ہیں، عطا بھی آپ ہیں، رضا بھی آپ ہیں، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اسی طرح اور پھر یہ جو اخیر میں جو کہا یعنی مقطع میں، وہ دیکھیے آپ کہ روز جزا، یعنی آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ شفاعت کی منزل پر جب آپ ہیں تو آپ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے جو شفاعت ہے۔ اس لیے ان ساری باتوں کے بعد دیکھیے جہاں آپ ان کے افضال بیان کر رہے ہیں نا، جسے نعت کہتے ہیں، وہاں اب یہاں اس مقطع میں استغاثہ ہے، دعا ہے، تمنا ہے، امید ہے، اور یقین کے ساتھ امید ہے کہ روز محشر اگر کوئی پرساں ہوگا، کوئی بات کو سننے والا ہوگا اور سن کر اس کو حل کرانے والا ہوگا، تو وہ آپ کی ذات اقدس ہوگی۔ آپ ہی کی ذات، یہ کیفیت جو ہے، یہ جامع کا تخصص ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب، ایک منظر کشی ہے آپ کے کلام میں، ایک اثر ہے، ایک کیفیت ہے، اور میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں کہ ایک کرب مسلسل حضور سے جدائی کا، اور کہنے والوں نے تو یہ بھی کہا کہ میں دور رہ کے بھی ان سے قریب ہوں محسن، میرا مقام ہے ہجر و وصال سے آگے۔ مگر مولانا عبدالرحمن جامی کی جو کیفیت ہے اس میں فقط دوری ہے۔ میں مولانا عبدالرحمن جامی کی بارگاہ میں ابھی ہم نذرانہ عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ اس نشست میں شریک ہیں، اور دنیا بھر میں ہم کروڑوں لوگ آج انہیں یاد کر رہے ہیں اور رشک کر رہے ہیں ان کے، اور فخر اس بات پہ کہ ان کا کلام، ہم اس دور کے لوگوں میں ہیں کہ ان کا کلام ہمیں ملا اور ہم عقیدت سے پیش کر رہے ہیں۔ یہ محنت ان کی ہے، اور جس کا صلہ ہمیں مل رہا ہے بصورت کلام۔ یہ جو عقیدت ہم بارگاہ رسالت میں پیش کر رہے ہیں، اس عاشق کی کیفیت جناب رسالت مآب کی بارگاہ میں سے رد ہو ہی نہیں سکتی۔ پڑھنے والا اس کے اعزاز پالے گا، ہم اور آپ اس میں شریک ہیں۔ مولانا جامی کی کیفیات اگر پیش نظر رکھوں تو امام زین العابدین کی کیفیات مجھے سنائی دیتی ہیں، اور امام زین العابدین کے معروف زمانہ کلام کے مطلع کی تضمین ایک صاحب نے کی ہے۔ میں ناآشنا ہوں اس شاعر سے، مگر کہیں محفل سما میں کسی قوالی پڑھنے والے سے سنا تھا، وہ ان کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ انہی کی کیفیات ہیں کہ فرقت میں جاں برباد ہے، آیا ہے اب آنکھوں میں دم، جا کر سنائے کون انہیں افسانۂ بیمار غم، پیغام بر ملتا نہیں بیچارہ و بے کس ہیں ہم، ان التیا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم، بلغ سلامی روضتاً فیہن نبی المحتشم، فیہن نبی المحتشم۔ ایک وقفہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ والہانہ عقیدتیں، نذرانہ عقیدت ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر رہے ہیں، نظمیہ انداز میں، نثریہ انداز میں، تحت اللفظ میں، جناب رسالت مآب کی بارگاہ میں۔ پروگرام عشق کے رنگ میں آج جس ہستی کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کے کلام کا شہرہ آفاق میں ہے، اور وہ کرب کی کیفیت پہ میں اظہار کر رہا تھا، اس کیفیت کا اظہار کر رہا تھا اپنے لفظوں میں کہ وہ کرب مسلسل کی کیفیت کہ جس کو انہوں نے اپنا لبادہ بنایا، ہم نے وہی کیفیت
حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس ظاہری دور کے کہ آپ کی ظاہری حیات کے دور کے غلاموں میں جو کیفیت ہم نے محسوس کی تھی کہ اس درد میں انہیں تسکین ملتی تھی، جس طرح بلال حبشی کو دیکھ لیجئے کہ مکے کی تپتی ہوئی ریت پر برہنہ جسم لٹانے کے بعد بھرکم پتھر ان کے سینے پر رکھا جاتا ہے، ظلم و جبر مسلسل ان پر طاری ہے، مگر وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ سے ہٹتے نہیں تھے۔ کیا تسکین تھی، کیا آرام تھا جو اس درد میں بھی انہیں مزہ دے رہا تھا۔ مولانا حسن نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور کے ان غلاموں کی منظر کشی کی ہے، عکاسی کی ہے اپنے ان دو مصروں میں کہ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت، بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت، آقا مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو، مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو، اور شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل ان پہ فدا جان حسن ان پہ فدا ہو، دل ان پہ فدا جان حسن ان پہ فدا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو آقا تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ قاری محسن سے ایک مرتبہ پھر گزارش کرتے ہیں، مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ کا ایک اور کلام آپ پروگرام میں شامل کیجئے، پھر انشاءاللہ قبلہ ڈاکٹر صاحب اس پہ تبصرہ فرمائیں گے۔ تنم ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پژمردہ وارا زی سیا یا رسول اللہ دلم پژمردہ وارا زی سیا یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز سیانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چون سوئے
گزر آری چوسوئے من گزر آری منے مسکی زنادارے منے مسکی زنادارے فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ شفاعت را چوبازوئے شفاعت را کشائی برگنہگارا شفاعت را کشائی برگنہگارا مکن محروم جا میرا مکن محروم جا میرا درا یا رسول اللہ مکن محروم جا میرا درا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ دلم پجمردہ وارا زیسیا یا رسول اللہ سبحان اللہ. واہ قاری صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ. عجیب کیفیت میں تبدیل کر دیا آپ نے سما. اور یقیناً ناظرین ان بزرگان دین کے جو کلام ہیں ان میں عشق رسول چھلکتا ہے. یہ عشق کے وہ نرالے رنگ ہیں جو اللہ نے انہیں اس میں انفرادیت عطا کی, خصوصیت عطا کی. یہ ان اولیاء ملت کے خصائص ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا پیہم عشق مسلسل تھا جو ان کے قلم میں آج بھی موجود ہے. وہ حرارت موجود ہے, وہ لذت موجود ہے, وہ کیفیت موجود ہے. اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے, اس کا مطلع مجھے اسی کیفیت میں سنائی دیتا ہے کہ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ. بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ. پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. اور بر موضوع بر محل اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنائی دیتا ہے کہ ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپش محشر میں, ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپش محشر میں, سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو, سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو. اور شعر وہ جو تھا فدائے نقش نالینت, خالد محمود نے لکھا, شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزریں, شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزریں, اپنی پلکوں کو سر راہ بچھائے رکھنا, اپنی پلکوں کو
سر راہ بچھائے رکھنا۔ قبلہ پروفیسر انوار احمد زئی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں وہ آپ نے شروع میں ایک چیز فرمائی تھی کہ ہجر کی کیفیت کا دوسرا نام حضرت جامی کا کلام۔ کیا بات ہے، بالکل ایسا ہی۔ تو یہ جو نعت گرامی ہے یہ اصل میں ہجر ہی کی کیفیت کا اظہار ہے، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ ہجر کی اس کیفیت میں جو وارفتگی ہے وہی اصل میں تفہیم کی منزل کی متلاشی ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں اگر یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ ابھی جب آپ پڑھ رہے تھے اور ہم سن رہے تھے تو حاضری نہ صحیح حضوری کا انداز ضرور محسوس ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ جو فرق ہے حاضری اور حضوری کا، یہی ہے وہ مقام کہ جہاں اگر تفہیم ہو جائے ایسی نعت کی تو پھر وہاں آدمی پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جہاں جامع اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو اس نعت کی کیفیت یہ ہے کہ جامع جہاں دیکھنا چاہتے تھے، جہاں دیکھنا چاہتے وہاں کوشش ہوئی ہے کہ ہماری حضوری ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات آپ اس میں یہ دیکھیے کہ تنم فرسودہ جہاں پارا، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ تنم میرا تن، تنم فرسودہ جہاں پارا۔ اب یہ پوری کیفیت ہے کہ وہ میرا جو تن ہے وہ بھی منتشر ہے اور جان بھی پارا پارا ہے۔ کیوں؟ زِ ہجراں، آپ کے ہجر میں، اور پھر یا رسول اللہ کہہ کے ان کی طرف یعنی آواز بلند کرنا، یہ ہے اعتقاد، اور یہ ہے عقیدے سے عقیدت کی طرف مراجعت۔ کیا بات ہے۔ تو اس مصرع میں عقیدے سے عقیدت کی طرف مراجعت کی ہے حضرت جامی نے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات کہ تنم فرسودہ جہاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، اور اس میں پھر دوسرے مصرع میں انہوں نے فرمایا کہ دلم پژمردہ آوارہ، وہی بات، دلم پژمردہ آوارہ۔ یہاں میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ لفظ آوارہ کی تشریح ہے۔ یہ آوارہ وہ نہیں ہے جسے ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں۔ آوارہ اور پھر اسیاں ہے۔ اسیاں کی وجہ سے جو میرا دل عجیب کیفیت کا شکار ہے کہ گو مگو کہ ادھر جاؤں کہ ادھر آؤں، مجھے کھینچ لیں اپنی طرف، میں کہیں اور نہیں جانا چاہتا۔ یہ جو ہے آوارگی کہ مجھے منزل آشنا کر دیں، میں بھٹک سا رہا ہوں، تو یہ آوارگی دوسری کیفیت کی آوارگی ہے، اس طرف لے جانا چاہتے ہیں حضرت جامی، اور لے گئے ہیں۔ تو ایک تو مجھے یہاں تخصیص سے یہ بات عرض کرنی تھی۔ دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ دیکھیے نالین، یہ بھی تثنیہ ہوا نا۔ دوسری بات یہ کہ نالینت، آپ کی نالینیں، دونوں۔ اچھا، لیکن یہاں تکلف اور خوبی اور عشق اور رمزیت اور ایجاز اور اعجاز دونوں دیکھیے، وہ کیا ہے؟ اور وہ بھی آیا، بہت اچھا کہا ہے۔ یعنی اس لیے کہ آپ تفہیم کی منزل پر آ رہے ہیں۔ بالکل۔ وہ کیا ہے کہ آپ کی نالین جو ہیں وہ نصیب ہو جائیں، یہ میرا نصیب کہاں، اور اس پر میں پھر جان دوں تو کیا کمال نہیں۔ نقش نالینت، آپ کی نالین کے جو نقش ہیں ان پر میری جان فدا ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ معراج مجھے ملی، زندگی کا اعجاز مجھے ملا۔ یہ یہاں جو عشق کی بات اور ہجر کی بات ہے وہ یہی ہے کہ نقش کی بات وہ کر رہے ہیں۔ پھر وہ جو ایک آخری شعر میں آپ نے فرمایا کہ جس وقت آپ اپنے بازو کشادہ کریں، کھولیں، بخشش کے لیے اور سفارش کے لیے اور شفاعت کے لیے، وہاں دیکھیے کیا خوبصورت بات کی۔ اس وقت جامی کو نہ بھولیے گا، اس لمحے، اس موقع پر جامی کو نہ، اور جب جامی کو کہہ رہے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں تو پھر جامی کی جگہ ہم اپنے آپ کو، اس لیے میں حضوری کی بات کہہ رہا تھا کہ ہم وہاں محسوس کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جو جامی کہہ رہا ہے وہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہم کہنا چاہتے ہیں، یہ ہماری زبان، ہم زبان ہونا چاہتے ہیں۔ اور اسی ہجر پر میں عرض کروں کہ آپ نے شروع میں جو جامی، حضرت جامی کے اشعار پڑھے تھے وہ بھی ہجر کا استعارہ ہیں، اور وہاں بھی ایک تکلف کا عالم ہے۔ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، نسیمہ جانب بطحا گزر کن۔ اب اس میں دیکھیے یہ ندائیہ انداز ہے، نسیم کہتے ہیں صبح کی ہوا کو، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات تو یہ کہ نسیمہ یہ تخاطب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اے نسیم، اے نسیم، کیا بات، دیکھیے نا، اس لیے نسیم نہیں کہا صرف، نسیمہ
بلا رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، مخاطب کر رہے ہیں، نسیمہ اے نسیم جانب بطحا گزر کن، کیا بات ہے، بطحا کی جانب جائے، جا۔ اب کہنا یہ ہے کہ وہاں تو کسی نسیم کے جانے کی حاجت ہی نہیں ہے، لیکن استغاثے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ شامل ہو جائیں درخواست گزاری میں۔ بس متلاشی ہیں کسی بھی طرح میں، کسی بھی طریقے سے وہاں میری گزارش پہنچے۔ ایک تو یہ ہے نہیں، خود تو گزارش تو یہاں سے بھی پہنچ رہی ہے، بھیج رہے ہیں، لیکن استغاثے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ درخواست گزار ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ درخواست گزاری کی کیفیت ہے کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم۔ اب یہ دیکھیے یہاں لام میم جو ہے وہ اپنے لیے ہے، ز احوالم میرے حال سے، ز محمد را خبر کن۔ اب یہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو باخبر ہیں، یعنی دس از ایکسٹریمزم آف پین اینڈ ریلیشن شپ جسے آپ کہیں، بالکل، وہ عشق کا جو رنگ ہے وہ یہ ہے واہ واہ، کہ نہیں مجھے معلوم ہے، لیکن میرا فرض یہ ہے کہ میں انہیں یہ پہنچاؤں، بات کروں، اور پھر کیا پہنچانا ہے، کیا بات کرنی، تو ہی سلطان عالم اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ تو ہی سلطان عالم یا محمد، آئے ہائے، اب یہاں جو بات کہہ دی یہ نعت کا مجرد مصرع ہے، اللہ اکبر، تو ہی سلطان، تو ہی سلطان عالم، بے ساختہ، سبحان اللہ، احوالم۔ تو یہاں ایک تو یہ کیفیت ہے، اور اس کی آخری اس میں ایک کمال بات یہ ہے جہاں کہا گیا ہے کہ مشرف گرچہ شد جامی سے لطفش، سبحان اللہ، یہ لطفش میں تخاطب ہوتا ہے، یہ ہے واحد حاضر کا صیغہ، ٹھیک ہے، یعنی مخاطب ہو رہے ہیں آپ، صحیح، آپ کے لطف سے، لطفش، مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، آپ کے لطف سے یقیناً مشرف ہو گیا، متمتع ہو گیا، دولت مند ہو گیا، جامی خدایا ای کرم بارے دیگر کن، سبحان اللہ، لیکن سبحان اللہ، یا اللہ یہ کرم ایک مرتبہ پھر ہو جائے، اس لیے کہ وہ ہجر کی بات ہے، دل بھر نہیں رہا، سیری نہیں ہو رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ڈاکٹر صاحب بہت مشکور ہوں، آج پھر آپ میرے ساتھ شریک سفر ہیں، آپ بھی میزبان کے طور پہ میرے ساتھ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قاری محسن بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ کہ آج آپ ہماری نشست کا حصہ بنے اور اتنی بہترین کیفیت میں اس کو تبدیل کیا۔ مولانا عبدالرحمن جامی کو ہم نے تسلیمات پیش کی ہیں، عقیدتیں، نذرانہ ہائے عقیدت پیش کی ہیں، نذرانہ ہائے محبت پیش کیے ہیں۔ پروردگار عالم اس بزرگ، اس صوفی، اس ولی کامل، اس عاشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے یہ نذرانے قبول فرمائے۔ آج پروگرام عشق کے رنگ میں ایک نرالا رنگ آپ نے ملاحظہ کیا، کل پھر نشست میں ایک اور عاشق رسول کو اس کا سہارا لیتے ہوئے، اس کے دامن کو، اس کے پہلو کو پکڑ کر پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، پیش کریں گے نذرانہ عقیدت بحضور سرور کونین۔ ان مبارک، ان بیش قیمت لمحات میں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پروگرام عشق کے رنگ سے اپنے میزبان سید سلمان گل اور میرے مہمان پروفیسر ڈاکٹر انوار احمد زئی صاحب کو دیجیے اجازت، کل پھر ہوگی آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔